ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ باہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون الی الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفورا لهم او کما قال۔ محترم بزرگوں، معزز بھائیوں، باصلاحیت نوجوان دوستوں اور معصوم نونہال بچوں، اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ خیر و عافیت سے گزار دیا اور خوشیوں بھرا یہ عظیم تہوار عید الفطر کا ہمیں عطا فرمایا۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو عید الفطر کا یہ تہوار مبارک ہو۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں بار بار عطا فرمائے۔ ہم سے روزوں میں اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے ان مسلمانوں پر جو صاحب حیثیت صاحب نصاب ہیں۔ گیہوں تقریباً 1.25 کلو، گھر کے تمام چھوٹے بڑوں کی طرف سے 2.25 کلو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دینا صاحب حیثیت مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ ہم سے روزوں میں، عبادتوں میں، رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، صدقہ فطر کی وجہ سے وہ کوتاہیاں انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ جو معاشرے کے غریب ہیں وہ بھی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک رہیں، ان کے یہاں بھی کھانے پینے کا انتظام رہے اور وہ پریشان حال نہ رہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس زمانے میں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں جیسے کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، ان سب چیزوں کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا صدقہ فطر کے طور پر۔ بعد میں مدینہ منورہ میں گیہوں بھی آ گیا تو گیہوں مہنگا تھا، جو، کشمش، کھجور یہ اس زمانے میں سستے تھے، تو ایک سا ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر واجب تھا جو صاحبی حیثیت ہیں، ایک سا یعنی 3.5 کلو، اور گیہوں اس سے مہنگا تھا تو اس کو اس کے نصف رکھا گیا، نصف سا یعنی تقریباً 1.25 کلو۔ تو یا تو کشمش دے دیں، کھجور دے دیں، پنیر دے دیں، جو دے دیں، گیہوں دے دیں، یا کوئی اور غلہ دیں۔ غریبوں کو بہرحال اس خوشی کے تہوار میں کھانے پینے کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، یا نقد رقم کی شکل میں ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنی دوسری ضرورتوں کو بھی پوری کر لیں۔ کچھ لوگ شیر خرمے کے تمام اجزاء، سیوئی ہے، کاجو بادام کشمش، شکر ہے، گھی ہے، یہ سب کی کٹس بنا کر وہ دے دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ صدقہ فطر عید الفطر میں مسلمانوں کو عمومی ہمدردی اور غریبوں سے لگاؤ، انس اور ان کی ضرورتوں میں شامل ہونے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے۔ اگر کبھی کوئی عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر نہ نکال سکے تو نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ دے دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر دے دیتے ہیں۔ کچھ گھرانوں میں یہ بات عید کے دن عجیب و غریب عام ہو گئی ہے کہ سال کے کسی بھی مہینے میں اگر کوئی میت ہوتی ہے گھر میں تو پھر وہ عید کے دن کپڑا نہیں پہنتے، عورتیں بھی نہیں پہنتی، مرد بھی نہیں پہنتے ہیں، بچے بھی نہیں پہنتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو شوہر کی وفات کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا پڑتا ہے، یعنی نیا لباس نہیں پہن سکتی، زیور نہیں پہن سکتی، گھر سے باہر بغیر کسی شدید ضرورت کے نہیں جا سکتی۔ یہ پابندیاں غم کرنے کی شوہر کے انتقال پر صرف بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن، باقی کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو تو 3 دن کے بعد غم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی گھر میں میت ہوئی ہے، بھائی کا انتقال ہوا، بھتیجے کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، کسی اور رشتہ دار کا انتقال ہوا اور 3 دن سے زیادہ گزر چکا ہے، کئی مہینہ گزر چکا ہے، کئی ہفتہ گزر چکا ہے، تو عید کے دن نیا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پہننا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی ممانعت کی ہے اس پر عمل ہو۔ ابھی کل ہی ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، مولانا ہمارے گھر میت ہوئی تھی رمضان ہی کے مہینے میں،
لیکن ایک آدھ ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا. تو گھر والے بولے کوئی کپڑا پہننا نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ گھر والوں کو سمجھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ کسی بھی رشتہ دار کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم کرے. اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے. اب اس ارشاد مبارک پر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین نے کتنا عمل کیا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بہت بعد ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. والد کا انتقال ہوا، وہ بھی صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں. 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زیب و زینت کی چیزیں منگوائیں، خوشبو منگائی، سرما منگایا، تیل منگایا، کنگھی چوٹی کی، زیب و زینت اختیار کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے زیب و زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پیغام دینا چاہتی ہوں امت کے مسلمانوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کسی عزیز کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اس کو غم کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے والد کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گیا، تو یہ میں زیب و زینت اختیار کر رہی ہوں تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ والد کے انتقال پر ایک ام المومنین کا عمل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا واقعہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ام المومنین ہیں. ان کے بھائی کا انتقال ہوا. بھائی کے انتقال کے 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے بھی نیا کپڑا اور زیب و زینت کی چیزیں منگا کر اس کو زیب تن کیا، اور یہی بات ارشاد فرمائی جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے انتقال کے 3 دن کے بعد اس زیب و زینت کو استعمال کرنے کے بعد بیان فرمایا تھا. ایسے ہی ایک اور معزز صحابیہ ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مشہور صحابیہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک رہی ہیں، بہت سی غزوات میں شریک رہی ہیں. بڑی بہادر خاتون حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے والی جو خواتین ہیں ان میں ممتاز ترین خاتون ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان فرماتی ہیں ان کے لڑکے کا انتقال ہوا. 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے بھی نیا کپڑا اور زیب و زینت کی چیزوں کو استعمال کیا اور یہی بات ارشاد فرمائی. والد کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا. اتنے قریبی رشتہ داروں کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین کا اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا یہ عمل ہے. تو اگر کسی گھر میں 3 دن گزر گئے ہیں میت کے انتقال پر تو عید پر نیا کپڑا پہننا چاہیے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر عمل ہو جائے. مسلمان کی خوشی بھی، مسلمان کا غم بھی، دونوں شریعت کے تابع ہوتا ہے، اپنے من مانی طریقے سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہماری خوشی بھی، ہمارا غم بھی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مبارک شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے.
عید کے دن نماز کے بعد ہم لوگ مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ مصافحہ کرنا، گلے ملنا، یہ آپس میں محبت بڑھانے کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کے فضائل بھی ہیں، اس کا ثواب بھی ہے۔ لیکن عید کے جو اعمال مسنونہ ہیں ان میں سے یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ جیسے عید کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عمدہ لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، مسواک کرتے تھے اور میٹھی چیز کوئی کھا کر عیدگاہ تشریف لاتے تھے۔ عام طور پر کھجور کھاتے تھے، طاق عدد 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 1 ہے۔ یہ عید الفطر کی ایک سنت ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کے آئیں۔ کھجور ہے تو کھجور کھا لیں، شیرخرما ہے تو شیرخرما کھا لیں، سیوئی ہے تو سیوئی کھا لیں، مٹھائی ہے تو مٹھائی کھا لیں، نہیں ہے تو کچھ بھی کھا کے یہاں آنا سنت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ ہے کہ عید الفطر کو آپ گھر سے نکلتے تھے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے عیدگاہ تشریف لاتے تھے عید الفطر کو، اور نماز کے بعد اسی طرح آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آنا، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا، یہ عید الفطر کی سنت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ بھی ہے کہ آپ جس راستے سے آتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ، جب گھر جانا ہوتا تھا واپسی میں تو دوسرے راستے سے چینج کر کے راستہ جاتے تھے۔ یہ جو سنتیں ہیں عید الفطر کی، ان سنتوں میں سے مصافحہ کرنا یا گلے ملنا نہیں ہے۔ آپ ویسے اخلاقاً ملیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کوئی اس دن کا عمل نہیں ہے جس کو مسنون کہا جا سکے۔ مسلمان کو سلام کرنا، مسلمان سے مصافحہ کرنا، گلے ملنا اچھی بات ہے۔ ہم تو اب ایسے موڑ پر آ گئے ہیں کہ ہم کو ایک دوسرے کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، اس سے قریب ہونا، اس کو قریب کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا۔ ہم ایسے موڑ پر آ گئے ہیں، بھوکے رہ جائیں چل جائے گا، پیاسے رہ جائیں چل جائے گا، لیکن اب یہ نہیں چلے گا کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، بلکہ اب تو ہمارے لیے انتہائی لازم ہو گیا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں۔ اب کسی بھی درجے میں ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے دل کو میلا کرنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے۔ یہ بات میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرا دل رو رہا ہے، میرا دل کڑ رہا ہے۔ میٹھی چیز کھاتے ہوئے بھی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی جب اس چیز کا خیال آ جاتا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے دیندار لوگ مدرسے کے عنوان پر، مسجد کے عنوان پر آپس میں لڑ رہے ہیں، میٹھی چیز کھا رہے ہیں، لذیذ چیز کھا رہے ہیں، لیکن جب اس کا خیال آ جاتا ہے تو وہ میٹھی چیز کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، لذیذ چیز کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہم آج سمجھتے ہیں، کیوں نہیں ان حالات کے پس منظر میں ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ارے بھائی 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، کیا حرج ہے؟ کیوں ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو؟ مسجد ہے دے دیجئے، مدرسہ ہے دے دیجئے، آپ کو اللہ اس سے اچھی مسجد دے دے گا، اس سے اچھا مدرسہ دے دے گا۔ ایثار اور اپنے مسلمان کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھنا آج بہت ضروری ہے۔
اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم مل جل کر رہتی ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، اور جب کوئی قوم آپس میں لڑتی ہے تو اللہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ قانون ہے، یاد رکھیے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے سب سے ایک نمبر کے اعلیٰ درجے کے ایمان والے لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے وفادار، جانثار، فدوی افراد عطا فرمائے تھے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے مخلص، اتنے جانثار، اتنے اچھے کردار والے، اتنے کامل ایمان والے ساتھی کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی بڑی ان کی امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو بہت بڑا مجمع ان کو نظر آیا، بہت بڑا مجمع۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اتنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں، بہت بڑا مجمع تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اتنی زیادہ، لیکن اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کو اپنی امت بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرتے ہیں، لو اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرو۔ پوری قوم، چند لوگ صرف تھے، چند لوگ، باقی پوری قوم کیا جواب دیتی ہے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا پروردگار تم دونوں جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں عمل کریں گے۔ بہت سمجھایا گیا، نہیں مانے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا۔ الفاظ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ، اس وقت صرف میں اور میرا بھائی ہارون، بس ہم دو ہی ایسے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں، باقی پوری قوم میرے بس میں نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی زیادہ تھی کہ ان کو دیکھ کر معراج کے موقع پر رشک آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے میری امت۔ اس قوم کا یہ حال تھا، ایمان والے تھے لیکن پیغمبر کو ٹکا سا جواب دے دیے، عمل نہیں کیے۔ اس کے بھگتان میں سزا کے طور پر اللہ نے 70 سال تک ان کو بھٹکا دیا۔ جہاں جانا چاہتے تھے وہاں نہیں جا سکے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے، اچانک صورتحال غزوے کی ہو گئی۔ غزوہ کرنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اچانک صورتحال غزوے کی ہو گئی۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ساتھ تھے، 300 چند، ان سے رائے لی، بولو کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے اللہ کی راہ میں یا واپس جانا ہے مدینہ منورہ؟ جو مہاجرین صحابہ تھے وہ بڑھ بڑھ کر اپنے حوصلوں کو، اپنے جوش اور ولولوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے اور بولو، اور بولو، اور بولو، اور بولو۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہم انصار صحابہ کی طرف ہے۔ مہاجرین صحابہ تو اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، انصار صحابہ بھی بولیں، کیا بولنا ہے؟
تو انہوں نے اپنے سارے انصار صحابہ کی طرف سے نمائندگی کے طور پر وہ بہادری کا جملہ کہا تھا، جس کو سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی کہتے ہیں، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، کاش وہ جملہ میں نے کہا ہوتا۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جو امت کے بہت بڑے فقیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے سب سے بڑے ماہر، کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ان سے قرآن حاصل کرنے کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا اور اجازت دی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش وہ جملہ بہادری کا میں نے کہا ہوتا۔ وہ جملہ یہی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سن لیجئے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ کی حمایت میں لڑیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ جاؤ تم اور تمہارا پروردگار اللہ کی راہ میں قتال کرو، ہم تو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف آپ کی حمایت میں لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے وفادار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جھلملانے لگا، چمکنے لگا، جیسے چاند چمکتا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اتنا خوبصورت لگتا تھا جیسے چاند چمک رہا ہو۔ انتہائی خوش ہو گئے، آپ نے پھر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ایسے ساتھی کسی پیغمبر کو نہیں ملے، اتنے بلند مرتبے کے یہ لوگ ہیں، اتنے مقدس لوگ ہیں، اتنے مبارک لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی آپس میں جھگڑے ہوئے تو اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی۔ وہ جھگڑا ان کو سٹ نہیں ہوا، منحوس ثابت ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لی، دل آپس میں ملا لیے، تو فوراً اللہ کی طرف سے رحمت پھر شامل حال ہو گئی، اللہ کی طرف سے نصرت ہی نصرت ہونے لگی، اور پھر فتوحات کا سلسلہ دیکھو کیسا شاندار رہا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم عالم ہوں، مفتی ہوں، قاضی ہوں، حافظ ہوں، کوئی بھی ہوں، ہماری کوئی حیثیت نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں۔ جب اتنے مقدس لوگ جھگڑا کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے اس وقت تک دور رہے جب تک جھگڑا کرتے رہے، اور جھگڑا ختم کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے قریب ہو گئے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم جھگڑا کر کے کیا اللہ کی رحمت سے قریب رہیں گے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ؟ ہمارا حافظ، ہمارا قاری، ہمارا مفتی، ہمارا عالم، ہمارا قاضی، سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، کسی کو احساس نہیں، شعور نہیں۔ مدرسے کی عمارت کے لیے، مسجد کی عمارت کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں، رمضان میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، کتنی بری بات ہے۔ یہ بات سمجھانے کی ہے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو ناسمجھ ہیں تو ٹھیک ہے، جو سمجھدار ہے ان کو سمجھایا جائے گا۔ ہوش کے ناخن لو میرے محترم بھائیوں، میرے عزیز دوستو، حالات اب کسی بھی حال میں ہم کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں۔ اب تو ہم کو کھانے پینے سے زیادہ، ہوا اور سانس لینے سے زیادہ، اپنی دوسری ضرورتیں پوری کرنے سے زیادہ یہ ضرورت پوری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے معزز بھائیوں، 8:30 بجے کا اعلان کیا گیا تھا، 8:30 بج چکے ہیں، کچھ اور 10 منٹ اور زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک آخری گزارش، رمضان میں ہم نے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، عطیہ دیا ہے،
ابھی ہم نے صدقہ فطر دیا ہے. جو ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، ان کو دینا چاہیے تاکہ ڈبل ثواب ملے. ایک تو رشتہ داری نبھانے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں اس کا ثواب، دوسرا اللہ کے حکم پر عمل کرنا، جو ہم پر فرض ہے اس کو ادا کرنا، اس کا ثواب. ہمارے قریب میں، پڑوس میں اگر مسلمان مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کو دیجیے اپنی زکوٰۃ، صدقہ، عطیہ. اور ہمارے شہر کے جتنے بھی مدرسے ہیں یہ سب بھی ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے عطیات کے مستحق ہیں. میں کہتا ہوں، کہتا رہا ہوں، کہوں گا انشاءاللہ، شہر کے سارے اقامتی مدرسے ہمارے ہیں. یہ بھی ہمارا مدرسہ ہے، یہ بھی شہر کے جتنے اقامتی مدرسے ہیں وہ سب ہمارے ہیں. سراج العلوم بھی ہمارا ہے، فلاح دارین بھی ہمارا ہے، ریاض الجنہ بھی ہمارا ہے، جامعہ مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارا ہے، علامہ قمر الزماں حفظہ اللہ ورعاہ مدرسہ اور خانقاہ بھی ہمارا ہے. جتنے اقامتی مدرسے ہیں وہ سب ہمارے ہیں. سارے مدرسوں کا جتنا سالانہ بجٹ ہے وہ سب ہم کو پورا کرنا ہے. پہلے ہمارے شہر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. باہر آپ دیجئے، شوق سے دیجئے، باہر کے مدرسے بھی مستحق ہیں، ان کو بھی دیجئے. لیکن ہمارے شہر کے جو مدرسے ہیں ان کا حق زیادہ ہے. آپ سب پورے شہر کے مسلمان سب سارے مدارس کے ذمہ دار ہیں. جیسے ہمارا گھر ہے، جیسے ہمارا کاروبار ہے، جیسے ہماری فیملی کے افراد ہیں، ویسے ہمارا یہ مدرسہ ہے. ان مدرسوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہمیں اپنے گھر کی ضرورت پوری کرنے ہی کی طرح ضروری ہے. گھر کے لوگوں کو غلہ چاہیے، ہم لا کر دیتے ہیں. مدرسے کو غلہ چاہیے، غلہ لا کر دے دیں گے. گھر کے لوگوں کو پیسے چاہیے، ہم پیسے دیتے ہیں. مدرسے کے لوگوں کو پیسہ چاہیے، ہم پیسے دے دیں. گھر میں کچھ تعمیری کام کرنا ہم کرتے ہیں، مدرسے میں کچھ تعمیری کام کرنا کر دیجیے. ہمارا اپنا گھر، ہماری اپنی فیملی جیسے ہماری ہے ویسے سارے مدرسے ہمارے ہیں، سارے مدرسے ہمارے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ان کا مدرسہ ہے، وہاں مت دینا، یہ اپنا ہے، اس کو دینا. ادھر تو دینا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. ہاں وہ ابھی اپنا ہے، اپنا برانچ اپنی. ہاں یہ اپنا، اس کا کرنا. ایسے لوگ قوم کے ہمدرد نہیں ہیں، قوم کے بہی خواہ نہیں ہیں. قوم کی ہمدردی یہ ہے کہ پوری قوم ہماری ہے، سارے مدرسے ہمارے ہیں. مدرسوں کے تعلق سے ہمارا یہ ذہن، ہمارا یہ دل کشادہ ہونا چاہیے. سارے مدرسے ہمارے ہیں، مدرسوں کی ضرورتیں ہم کو پوری کرنی چاہیے. یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے. ہمارے شہر کا کوئی مدرسہ باہر چندہ کرنے کے لیے جائے، اس کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے. ساری ضرورت یہیں کے مسلمانوں کو پوری کرنا چاہیے. وقت کافی ہو گیا ہے، 8:45 تقریباً ہو رہے ہیں. عید الفطر نماز پڑھنے کی جو ترکیب ہے آپ حضرات جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، دیندار ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن پھر بھی بتا دیا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے.